کو نوچنا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک، فی نفسی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو منع فرمایا اس کے لیے ٹھیک۔ اچھا، اس کوئی کی حکمت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ عام ہو جانے کی وجہ سے بھی اس کے جواز کے لیے فقہا کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ عام بہت ہو گیا ہے تو اب وہ اسے بلوہ عام کہتے ہیں، اسے الفاظ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر عموم بلوہ جو ہے، عموم بلوہ، ہاں نہیں اس کے میں وضاحت کر دوں کہ عموم بلوہ کے بھی اصول ہیں۔ اگر کسی مسئلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نص وارد ہو جائے یا قرآن مجید کی نص وارد ہو جائے تو عموم بلوہ جو ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، مثلا نص کی صورت میں، ہاں جیسے کہ سود ہے، اب بہت عام ہے، ہاں، لیکن اسے جواز نہیں کیا جا سکتا، جواز جائز نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، تو ہاں البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ عموم بلوہ کی وجہ سے نص کی تخصیص کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک، ایک عموم اس میں پایا جاتا تھا، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قفیز الطحانی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی کے اس کے پیپے کے لیے منع فرمایا، چکی کے برتن والے کے لیے منع فرمایا۔ اس کا یہ صورت ہوا کرتی تھی کہ جب چکی پیسنے والا آٹا پیسا کرتا تھا تو وہ اسی میں سے اپنی مزدوری رکھ لیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو فقہاء کرام نے اس حکم کو لے کے عام کیا اور تمام کے تمام معاملات کے لیے کہ چکی والے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی شخص بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں سے اس کام میں سے اپنی مزدوری لیتا ہے اس کے لیے ناجائز ہے، لیکن جب بلوہ عام ہوتا ہے تو اب پھر اس کی تخصیص کر دی جائے گی، کہ چونکہ حضور علیہ السلام نے خاص طور پہ اس کے لیے فرمایا تھا تو اسی تک محدود رکھا جائے، باقیوں کے اندر بلوے کی وجہ سے ایجاد دی جائے گی۔ اسی طرح کسی حدیث میں کوئی ایسا معاملہ جو عموم کے طور پہ ہوتا ہے لیکن اگر وہاں پر کوئی تخصیص کی وجہ پائی جاتی ہے تو امت کو مشکل سے بچانے کے لیے پھر اس میں تخصیص کرنا جائز اچھا، میری اس میں ایک سوال ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ ایک عام تاثر، آپ چاہیں تو اب وقت چونکہ بہت کم ہے اور اگر اس میں تفصیلی گفتگو ہو تو ہم اس کو اگلے پروگرام کے لیے چھوڑ دیں، عموم بلوہ سے اگر کسی فیصلے کی تبدیلی ہو جائے، عام تاثر یہ نہیں بنتا کہ شاید شریعت ہارتی ہوئی معاذ اللہ محسوس ہو رہی ہے کہ پہلے تو یہ فیصلہ تھا لیکن چونکہ عام ہو گیا تو اب اس کو تبدیل کر کے اس کو جائز کر دیا جائے، تو ایک عام تاثر ایک عام شخص پر یہ پڑتا ہے کہ شاید شریعت معاذ اللہ ہارتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں وضاحت کروں کہ عموم بلوہ اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ میں یا اور کوئی 8-10 عالم اس کے بارے میں مل کے فیصلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، پھر عموم بلوہ کا بھی میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے اندر وہ شریعت کے حکم کو منسوخ نہیں کر سکتا، شریعت کا حکم اپنے جگہ پہ برقرار رہتا ہے، ہاں البتہ اس کے لیے کچھ اور جس کی گنجائشیں ہوتی ہیں اس کے حساب سے، جس طرح کہ میں آپ کو عرض کروں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب قحط پڑا تو بہت سارے لوگ چوریاں کرنے لگے، تو اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت چوری کے حکم کو روک دیا تھا، ہاتھ کاٹنے کو، اب تو لوگ مجبور ہو گئے تھے نا، ٹھیک ہے، ایسی ضرورت پیش آ گئی تھی، بھوک سے مر جاتے ورنہ، ٹھیک، تو اب یہ حالات کے مطابق حکم تبدیل ہوتا ہے، اس کے لیے بھی باقاعدہ اصول ہے، اگر موقع ملا تو ہم اس پہ بھی پروگرام کریں گے، بالکل بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا علامہ مفتی محمد ابوبکر صدیق صاحب، ڈاکٹر محمد حنیف سعید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں احباب تشریف لائے تو ہم پروگرام پر گفتگو موضوع پر کر پائے ہیں۔